انداز سے ایک بات پورے بنگال کے مسلمانوں کے لیے کہنا چاہوں گا. یہ جو مرشد آباد میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی جس کا نام تھا بابری مسجد، میں بدھائک جی سے کہوں گا کہ اگر آپ نیت میں مخلص ہیں اور واقعی مسجد عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کی سیاسی نیت نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑی مہان ہستی ہے محمد رسول اللہ. میں بدھائک جی سے ایم ایل اے صاحب سے کہوں گا کہ اس مسجد کا نام بابر کے نام پر نہ رکھ کے محمد الرسول اللہ کے نام پر رکھو. انشاءاللہ وہ مسجد تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. ان بچوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہونے چاہیے تھے، ہم نے اپنی اس نئی نسل کو ہیئر اسٹائل میں پھنسا دیا. کتنے بچے ہمارے وہ ہیں. اے چپو یار بھائی، اللہ کے بندے رحم کرو کم سے کم. بھائی آپ لوگ یہ سمجھتے ہو تقریر کرنا شب برات کا حلوہ کے فاتحہ دلا کے کھا لو. حضرات تھوڑا سا خاموشی اختیار فرمائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا. ہمارا بچہ جب 13-14 سال کا ہوا تو کتنے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کانوں کو چھدوا کے بالی پہنے گھومتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ارے بھائی، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم مرد بن کے رہو. یہ عورتیں والی عادتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے اسٹائل کو اپنایا کرتی ہیں. حضرات اس کے بعد جب ہمارا بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، باپ بیچارہ سعودیہ میں کما رہا ہے، باپ بیچارہ دہلی میں کما رہا ہے، باپ بیچارہ کولکتہ میں کما رہا ہے، کئی مہینے سے گھر نہیں آیا، کبھی کبھی ناشتہ بھی نہیں کرتا تاکہ چند پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کو بھیج سکوں اور میرے بچے خوشحال زندگی جی سکیں. ادھر یہ ہمارا نوجوان 1 لاکھ روپے کا موبائل لے کر کے گھوم رہا ہے. جب تک اس کی 2 GB ڈاٹا ختم نہیں ہو جاتی اسے چین کی سانس آنے والی نہیں ہے. جاؤ مسلمانوں کی بستیوں میں جا کر کے دیکھو، مسلمانوں کے 5-5 بچے 10-10 بچے اکٹھا ہو کر کے نالیوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں موبائلوں میں برباد کیا کرتے ہیں. حضرات آگے بڑھیں. جب ہمارا بچہ 18-19 سال کا ہوا تو اب یہ بالغ ہو گیا ہے تو 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہیں، گلے میں زنجیر پہنے ہوئے ہیں، 2 گٹکا جیب میں رکھا ہوا ہے اور 2 گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے اور پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور نعرہ لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان. او میرے بھائی، آپ نبی پر قربان کہاں ہو؟ آپ تو ممبئی کے فلمی فحشکار پر قربان ہو. اس نے گلے میں چین پہن لی ہے تو آپ نے بھی پہن لی ہے، اس نے پھٹی پینٹ پہن لی ہے تو آپ نے بھی پھٹی پینٹ پہن لی ہے. یاد رہے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یہ نحوست کی علامت ہے، اور پھٹے کپڑے کو پیوند لگا کر پہننا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ نحوست کے راستے پر چلنا ہے یا سنتوں والے راستے پر چلنا ہے. حضرات ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، معاف کریے گا الزام نہیں لگا رہا ہوں مگر جو زمینی سچائی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی کبھی چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تصویر کا ایک رخ آپ نے سماعت کر لیا، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ سماعت کیجئے. کبھی ہریانہ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی گجرات میں چند گنڈے مل کر کے ہمارے بچوں کو زبردستی گھیر لیتے ہیں، کلمات کفریہ کہلواتے ہیں، شرکیہ نعرہ لگواتے ہیں. کبھی یہاں کبھی وہاں ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے. اب یہ بول وہ بول رہا ہے، اب یہ کہہ وہ کہہ رہا ہے، پھر بھی مار رہے ہیں، پھر بھی پیٹ رہے ہیں. اے میری قوم کے ذمہ داروں، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے زندگی میں چاہے جتنا بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. اس لیے کہ گھر ٹوٹ جائے گا دوبارہ بنا لو گے، موبائل گم ہو جائے گا دوبارہ خرید لو گے، مگر ایمان ضائع ہو گیا تو کفر کی زندگی، ذلت کی زندگی ہے. مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسے حالات کا سامنا اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر قائم رہے.
میں ضلع مالدہ کے اس شہر سے، ضلع مالدہ سے ایک بات پورے بنگال کے مسلمانوں کے لیے کہنا چاہوں گا۔ یہ جو مرشد آباد میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی جس کا نام تھا بابری مسجد، میں بدھائک جی سے کہوں گا کہ اگر آپ نیت میں مخلص ہیں اور واقعی مسجد عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کی سیاسی نیت نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑی مہان ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ میں بدھائک جی سے، ایم ایل اے صاحب سے کہوں گا کہ اس مسجد کا نام بابر کے نام پر نہ رکھ کے محمد الرسول اللہ کے نام پر رکھو۔ انشاءاللہ وہ مسجد تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ ذرا نعرہ لگائیے کوئی صاحب بیچ مجمع سے۔